بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان في رسول الله أسوة حسنة وقال أيضا إن كنتم تحبون الله فاتبعونی۔ آج عروۃ الوثقی کے درس کے علاوہ معراج کی مناسبت بھی ہے، اس لیے پہلے کچھ گفتگو معراج کے سلسلے میں ہوگی اور پھر عروۃ الوثقی کے سلسلے میں۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ بس اللہ کی محبت کسی کو مل نہیں سکتی جب تک رسول کی اطاعت نہ کرے۔ اور رسول کی اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ اس میں پھر ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، رسول کی زندگی سے کوئی نہ کوئی چیز اس سے شباہت رکھتی ہوگی۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے غربت سے لے کر بادشاہت تک کی زندگی دنیا میں گزاری، اس لیے ہر شخص کے لیے اس میں نمونۂ عمل ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو۔ پیغمبر کی زندگی سے کوئی نہ کوئی مشابہت زندگی کی ضرور ہوگی، جس سے ہم اپنے لیے نمونۂ عمل قرار دیں۔ چنانچہ آج کی گفتگو معراج کے سلسلے میں ہے، تو اس سلسلے میں بھی ویسے تو معراج کی گفتگو بہت طول و تفصیل چاہتی ہے، لیکن کچھ نصیحت کی باتیں جو پیغمبر کے اسی معراج کے واقعے کے حوالے سے، کہ جب پیغمبر ساتوں آسمان کی سیر کر چکے، سدرۃ المنتہا سے عبور کر کے قاب قوسین تک پہنچے، اور اس کے بعد احکام الہی لے کر جب واپس پہنچے، واپسی کے سفر میں جو سفر بہت تیزی سے پیغمبر کا ہو رہا تھا، جو بڑی تیزی سے سفر ہو رہا تھا، احکام الہی لے کر کے پیغمبر جا رہے تھے، اسی دوران جبرائیل امین نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے جنت و جہنم کے دروازوں کو بھی دیکھا؟
پیغمبر نے کہا جی ہاں، جنت کے دروازے کو دیکھا اور ساتھ ساتھ دیکھ کر اسی سے تو میں جنت میں گیا ہوں۔ کہا لیکن یا رسول اللہ، آپ نے ذرا غور سے یہ دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہوا تھا اور جہنم کے دروازے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اب پیغمبر سے جب جبرائیل نے سوال کیا، اور پیغمبر جبرائیل کی بات کو سوال و جواب میں جو مان رہے ہیں، تو ہمارے عقیدے کے مطابق تو پیغمبر و امام ساری چیزیں جانتے ہیں، علم لدنی لے کر کے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جبرائیل سے سوال کر کے کچھ چیزوں کو معلوم کرنا، یہ حقیقت ہم تک پیغمبر اور امام کا پیغام پہنچانے کا طریقہ ہے، نہ جہل کی وجہ سے پیغمبر یا امام سوال کر رہے ہوں۔ جبرائیل امین نے جب کہا کہ آپ نے جنت کے دروازے پر کیا لکھا تھا دیکھا، تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں، وہ تو غور سے نہیں پڑھا۔ تو اب پیغمبر جبرائیل امین سے کہتے ہیں ذرا پھر مجھے دوبارہ جلدی سے وہاں پر پہنچا دو جہاں پر واپسی کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ واپسی کا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا، جو 7واں آسمان تھا، جہاں سے جنت و جہنم کے دروازے شروع ہوتے ہیں، وہاں تک پہنچا دو۔ جبرائیل امین 7ویں آسمان پر پیغمبر کو دوبارہ لے کر کے گئے اور جنت کے دروازے تک پہنچے۔ جنت کے دروازے آپ کو پتہ ہے کہ 8 دروازے جنت کے ہیں اور 7 دروازے جہنم کے۔ جنت کے جو 8 دروازے ہیں اس میں اس طرح کہ جنت کے اطراف باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے، ایک دیوار چاروں طرف کھینچی ہوئی ہے، اس کو عبور کریں گے تو پھر دوسرا دروازہ آئے گا، پھر دوبارہ جو ایک دیوار آئے گی اس کو عبور کرنا ہو، وہ دوسرا دروازہ کہلائے گا۔ پھر تیسری دیوار آئے گی، اس کو عبور کرنا ہوگا، وہ تیسری دیوار کہلائے گی، تیسرا دروازہ جنت کا کہلائے گا۔ تیسرے جنت کے دروازے کے بعد چوتھی دیوار آئے گی، چوتھی دیوار جو اس کو عبور کریں گے، اس کے دروازے سے گزریں گے تو چوتھا جنت کا دروازہ کہلائے گا۔ اس طرح 8 جنت کے دروازوں کی دیواریں آئیں گی، اس جنت کے دروازوں سے عبور کر کے انسان جنت میں اس تہ تک پہنچے گا جو جنت کے اندر پھر جہاں جس کا مقام ہے وہ دستیاب ہوگا۔ پیغمبر جنت کے دروازے پر پہنچے تو ہر دروازے پر جو 8 دروازے تھے اس میں ہر دروازے پر کچھ نہ کچھ نصیحتیں ضرور لکھی ہوئی تھی۔ جہنم کے دروازے بھی اسی طریقے، 7 دروازے ہیں، ان کو عبور کرنا ہے، اس کے دروازوں پر بھی نصیحتیں لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ پہلا دروازہ معرفت کا دروازہ، باب المعرفت، دوسرا دروازہ باب الذکر، اور تیسرا دروازہ باب الشکر۔ یہ آج کی حد تک ہم اتنا ہی بیان رکھتے ہیں، ورنہ جو ہے 8 دروازے جنت کے اور 7 دروازے جہنم کے، انشاءاللہ کسی جو ہے اور نشست میں عرض کریں۔ پہلا دروازہ جو معرفت کا دروازہ تھا، اس میں ہر دروازے پر جنت کے یہ ضرور لکھا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے۔ یہ تینوں کلمے ایسے ہیں کہ جو ہر جنتی کے عبور کرنے کی ویزا ہے، جب تک اس کلمے کو جاری نہ کرے تب تک وہ عبور نہیں کر سکتا۔
ہر جنت کے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس کے بعد جو جملہ لکھا ہے باب معرفت میں کہ انسان ہر چیز میں جو خوشی حاصل کرتا ہے یا کامیابی حاصل کرتا تو ہر کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جنت کے دروازے پر پیغمبر پڑھ رہے ہیں، ہر کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے بھی سبب ہیں، اور اس کے 4 سبب ہیں جس سے انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جنت کے دروازے پر پیغمبر نے پڑھا، اور 4 سبب یہ ہے کہ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں قناعت کو اختیار کرے۔ قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کام کرنا چھوڑ دے، نکما بن جائے، دوسروں پر بوجھ بن جائے، بلکہ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حد تک ساری حلال کوششیں کرے، اور اس کے بعد حلال کوششوں کے نتیجے میں جو اللہ نے رزق عطا کیا بس اسی حد میں انسان محدود ہو کر انسان اپنی زندگی گزارے، جس کو اردو زبان میں یوں کہتے ہیں کہ اپنی چادر سے زیادہ پیر نہ پھیلائے، اپنی حد سے زیادہ خواہشیں نہ رکھے۔ بڑی خواہشیں رکھنا، بڑے خواب دیکھنا، بڑی بڑی تمنائیں رکھنا، دل میں دنیا کی بڑی بڑی آرزو رکھنا، بنگلہ ہو جائے، بڑی گاڑی ہو جائے، پیسے والا ہو جاؤں، فلاں عہدہ ہو جائے، فلاں شہرت ہو جائے، فلاں مال آ جائے، یہ جو چیزیں ان کی خواہشیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا اللہ نے حلال رزق دیا ہے، محنت کرنے کے بعد حلال رزق دیا ہے، اسی پر اکتفا کرے اور قناعت سے زندگی گزارے۔ یہ دنیاوی زندگی کی کامیابی کا ایک راز ہے۔ پیغمبر نے کہا دوسری چیز جو دنیا کی زندگی کو انسان کامیاب بناتا ہے وہ یہ ہے ترک الحسد، لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی مومن کے وہاں پر کچھ مالی استعداد بڑھ گئی ہے، کچھ عہدہ مل گیا ہے، کچھ توانائی بڑھ گئی ہے، تو حسد نہیں کرے، کہے کہ اللہ اس کو اور زیادہ دے، لیکن اس کے ضمن میں اللہ ہمیں بھی دے۔ اس کے لیے برا نہ سوچے، اس کے لیے بد دعا نہ کرے، اس کے لیے حسد نہ کرنا شروع کر دے، اس کے لیے دشمنی پیدا نہ کرنا شروع کر دے، بلکہ اپنے لیے اپنی جگہ کہے کہ ٹھیک ہے اللہ اس کو اور روزی دے، ہمیں بھی اللہ پروردگار عالم ہمیں بھی دے انشاءاللہ۔ تو یہ غبطہ کہلاتا ہے۔ غبطہ صحیح ہے لیکن حسد کرنا چھوڑ دے۔ حسد سے انسان کی دنیاوی زندگی ناکام ہو جایا کرتی ہے۔ تیسری چیز ترک الحقد، لوگوں سے دشمنی، کینہ، عداوت، انتقام لینے کا جذبہ چھوڑ دے۔ کبھی جو ہے کسی کوئی ناراضگی ہو گئی، چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہو گئے، بس اس بات پر، یا کوئی تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی یا تھوڑا سا ظلم ہو گیا، ایک مرتبہ ایک آگ بگولا ہو جائے، انتقام لینے کی آگ بھڑک اٹھے کہ مجھے اس سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کینہ نکالنا ہے، عداوت ظاہر کرنا ہے، انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ یہ بدلہ لینے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان اس کا کمال یہ نہیں ہے کہ کسی کے کام کو بگاڑ دے، کمال انسانیت یہ ہے کہ کسی کے کام کو سدھار دے، بنا دے، یہ انسان کا کمال ہوا کرتا ہے۔ بگاڑنا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کے کام کو بنانا یہ کمال ہوا کرتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ لوگوں سے توقع بھی نہیں رکھے، لیکن چھوٹی موٹی جو ناراضگیاں ہو جائے اس سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا جذبہ اس میں نہ ہو۔ چوتھی چیز دنیا کی کامیابی لے کر آتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ
اٹھک بیٹھک رکھنا، کیونکہ ان کی جو زبانی باتیں ہوں گی اس سے بھی انسان نصیحت حاصل کرتا رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے عمل کو بھی دیکھتا رہتا ہے کہ وہ کتنا اچھا عمل کر رہے ہیں۔ اس کو دیکھ دیکھ کر ہم بھی سیکھتے ہیں، ہماری نسلیں بھی سیکھتی ہیں۔ اس لیے نیک لوگوں کے درمیان بیٹھنے کی کوشش کریں، جس سے انسان کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب زندگی ہوگی۔ یہ ہے باب معرفت، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کی کامیابی کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگی کی کامیابی کا بھی سبب ہے، اور وہ 4 سبب ہے: قناعت، ترک حسد، ترک حقد، کینہ، اور ساتھ ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھنا۔ پیغمبر اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد پیغمبر کے سامنے ایک دروازہ آیا، جس دروازے کا نام ہے باب الذکر، لوگوں کو یاد دہانی کا باب۔ اس باب پر پہنچے تو سب سے پہلے وہ ویزا لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کلمہ ہر دروازے پر لکھا ہوا، اور پھر جو ہے نیچے جملہ لکھا ہوا کہ انسان خوشی اور کامیابی حاصل کرتا ہے تو ہر کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی راز ہوا کرتا ہے، اور آخرت کی زندگی کے کامیابی کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہے، اور آخرت کی زندگی کے کامیابی کے بھی 4 راز ہیں۔ اور وہ راز یہ ہے کہ انسان اگر آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے، یتیموں کی پرورش کرے۔ دوسرا یہ کہ بیواؤں کی سرپرستی کرے، جو بالکل نادار و بیوہ ہے ان کی سرپرستی کرے۔ تیسری چیز یہ کہ ہر مومن کی جو حاجت ہو حتی الامکان اپنی کوشش کرے کہ مومن کی حاجت کسی نہ کسی طریقے سے پوری کرے۔ یہ نہیں کہے کہ مومن کی حاجت پوری کرے، اس لیے کہ مومن کی ہر حاجت پوری کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوا کرتا، لیکن جو بھی حاجت آتی ہے اپنی حد تک پوری کوشش کرے، جو اس کے اختیار میں ہے پوری کوشش و توانائی استعمال کرے کہ مومن کی حاجت پوری ہو جائے۔ یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز، فقراء اور مسکینوں کی خبر گیری کرے۔ فقراء اور مسکینوں کی خبر گیری کرنا، آواز بلند صلوات، 4 چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان آخرت کی زندگی کو کما سکتا ہے: یتیم کے سر پر ہاتھ، بیواؤں کی سرپرستی، مومن کی حاجت، اور فقراء و مسکین کی خبر گیری کرنا۔ پیغمبر اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اب تیسرا دروازہ آیا، باب الشکر، شکر کا دروازہ، شکرانہ ادا کرنے کا دروازہ۔ اس شکرانے کے دروازے کے اندر پہلا ویزا کا کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ اس کے نیچے پھر یہ جملہ لکھا کہ ہر چیز کی کامیابی کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے، خوشی و کامیابی کے لیے سبب کی ضرورت ہوا کرتی، اور تندرستی حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں انسان کو تندرستی حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سبب کی ضرورت ہے، اور تندرستی کا سبب بھی 4 چیزیں ہیں۔ تندرستی، اس کے لیے بھی 4 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، انسان جب تک ہاتھ پیروں میں زور ہے انسان اپنے اس نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ آنکھوں کی بینائی میں توانائی، اور کان میں سننے کی طاقت، اور دماغ کے کام کرنے کی طاقت ہے، اس نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ جب انسان سے چھن جاتا تو پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ شیخ سعدی بہت مشہور فارسی کے شاعر ہیں، بہت بڑے حکیم بھی ہیں۔ شیخ سعدی، ان کا ایک مشہور واقعہ کہ ایک دن بہت زیادہ
غربت ان پر طاری ہو گئی، بہت غریب ہو گئے، اور اتنے غریب ہو گئے کہ ان کو پیروں میں چپل پہننے کے لیے، جوتا پہننے کے لیے بھی خریدنے کی طاقت نہ رہی، اور جو ہے جوتا اور چپل جو ہے پیروں میں نہیں رکھ سکتے تھے، اتنے غریب ہو گئے کہ چپل اور جوتے جو ہے وہ بھی نہیں پہن سکتے تھے۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکوہ کیا شیخ سعدی نے، بہت عظیم مصلح اور بہت عظیم عالم تھے اور بہت ہی خدمت گزار عالم تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان سے شکوہ نکلا کہ پروردگارا، ساری زندگی تیرے احکامات کی پابندی کرتا رہا، پروردگارا تیرے آگے میں سر جھکاتا رہا اور اطاعت کرتا رہا، اور اس کے مقابل میں جو لوگ بے نمازی، بے دین اور کسی تیرے احکام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، کوئی حلال و حرام کا خیال کرنے والے نہیں، وہ تو دنیا میں لاکھوں پتی اور کروڑ پتی ہو رہے، اور مجھے جو تیری ہر وقت اطاعت کرتا رہا، ہر وقت تیرے احکامات کی پابندی کرتا رہا، مجھ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ جوتا لے سکوں، اس کے جوتے کے ذریعے سے میں جو چل سکوں، اور ننگے پیر مجھے چلنا پڑ رہا ہے سڑکوں کے اوپر۔ یہ شکوہ زبان پر آیا۔ گھر سے باہر نکلنے کے بعد ایک مرتبہ مسجد کے قریب پہنچے تو ان کی نگاہ ایک فقیر پر پڑی۔ ایک دفعہ فقیر پر پڑنے کے بعد بہت ہی پشیمان ہوئے اور سخت توبہ کرتے ہوئے مسجد میں آئے، نماز توبہ پڑھی، اور توبہ پڑھنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے کہ 5 منٹ پہلے تو اللہ کا شکوہ کر رہے تھے اور یہ 5 منٹ کے بعد ایک دم بدل گئے اور جو ہے توبہ کرنے لگے؟ کہا ہاں کیا کروں، شکایت اس وجہ سے تھی کہ غربت کی وجہ سے میں چپل اور جوتا بھی نہیں خرید سکتا تھا، لیکن جب مسجد کے دروازے پر آیا تو دروازے پر میں نے دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا جس کے پیر گھٹنوں سے کٹے ہوئے، تو میں نے کہا کہ پروردگارا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کم از کم پیر تو دیے ہیں، اگر تو پیر بھی نہ دیتا تو میں تیرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ انسان کے اندر کون سی طاقت ہے جو اللہ کا کوئی بگاڑ لے؟ لیکن تیرا شکر ہے کہ مجھے کم سے کم پیر تو دیے، اس بندے کو تو پیر ہی نہیں دیے، اس لیے جوتا نہ ہونے کا افسوس اپنی جگہ پر، لیکن یہ نعمت کتنی بڑی پروردگارہ تو نے مجھے عطا کی ہے۔ تو انسان کبھی کبھی اپنی تندرستی کی نعمت کی طرف توجہ نہیں کرتا، ظاہری تو پر سب سے بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے باطن میں معنویت کی نعمت سب سے بڑی ہوا کرتی ہے، لیکن ظاہر میں سب سے بڑی نعمت تندرستی ہے انسان کی۔ اس لیے خاص طور پر روایات میں بھی کہا گیا کہ انسان کو 40 سال کے بعد اپنی صحت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، بہت زیادہ الرٹ ہونا چاہیے، کبھی اپنی صحت و تندرستی کی طرف سے غفلت نہ کرے، بہت ہوشیاری سے زندگی گزارے، تندرستی کا خیال رکھے۔ چنانچہ پیغمبر نے اس دروازے میں دیکھا کہ اگر انسان دنیا میں تندرستی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی سبب ہوا کرتا ہے، اور تندرستی کے بھی 4 سبب ہیں، اور وہ پیغمبر کی مشہور حدیث ہے، اگرچہ کہ مستحب ہے: کم کھاؤ، کم بولو، کم سو، اور کم شہوت کا کام انجام دو، جتنا ہو سکے کم سے کم شہوت کا کام انجام دو۔ یہ صحت کا راز ہے۔ جو شخص اپنی صحت و تندرستی کی طرف سے الرٹ ہے، ان کو 4 چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے۔ پیغمبر کی ویسے تو 8 دروازوں کی پوری نصیحتیں ہیں، پھر جہنم کے 7 دروازوں کی اپنی اپنی 4 نصیحتیں ہیں۔ آپ حساب لگائیں تو 8 چوکے کتنے بڑھ جاتے ہیں؟ 32 نصیحتیں وہ ہیں، اور پھر
7 चौके 28, 32 और 28, कुल آپ کے سامنے 60 نصیحتیں خالی اس جنت و جہنم کے دروازوں پر لکھی ہوئی ہے. یہ جو ہے وقت کی کمی کی وجہ سے آج ہم مختصر آپ کو خالی بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کے اس معراج کے سفر میں بھی ہمارے لیے کتنی نصیحتیں رکھی ہوئی ہیں. اسی کا وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے ہر لمحہ، بلکہ آئندہ آنے والے قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہر لمحہ پیغمبر کا نمونہ عمل ہے. اور اسی کے ذیل میں یہ جملہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو. اطاعت میں اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت کسی کو مل نہیں سکتی ہے جب تک وہ رسول کی اطاعت نہ کرے. اور اطاعت وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا. اور احکام میں ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انسان یا اجتہاد کرے، یا احتیاط پر عمل کرے، یا تقلید کرے. تقلید میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اصل یہ چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ مجتہد میں 8 شرائط کے علاوہ 9 عالمیت کی شرط ہے، لیکن اس میں ایک شرط عدالت کی بھی شرط بیان کی گئی ہے. عدالت پر وضاحت کرنے سے پہلے ہم پہلے اسی جگہ سے سلسلے کو جوڑتے ہوئے کہ جہاں سے آخری میں سلسلہ ختم ہو گیا تھا، وہ آپ کے سامنے آخری نقطہ پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج بھی ٹائم بہت گزر گیا، اس لیے چلو عدالت ہی کے سلسلے میں پہلے بیان ہو جائے تاکہ پھر اس کے بعد کی بات آ سکے. عدالت کے سلسلے میں انسان خوف خدا اتنا رکھتا ہو کہ اس کی وجہ سے انسان میں مہارت پیدا ہو جائے حرام سے بچنے کی اور حلال اور واجبات کو انجام دینے کی اور حرام سے بچنے کی. اس کا ملکہ اور صلاحیت پیدا ہو جائے. اس کے اندر 2 پوائنٹ ذکر کیے گئے. یعنی کوئی واجبات کو انجام دے رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، وہ بھی کافی نہیں، بلکہ اس کے اندر وہ صلاحیت و ملکہ اور مہارت پیدا ہو جانا چاہیے. مہارت کی وجہ سے واجبات انجام دے رہا ہو، مہارت کی وجہ سے حرام سے بچ رہا ہو. جیسے انسان گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی چلانے کی پریکٹس کی وجہ سے مہارت ہو جائے اور اس مہارت کی وجہ سے انسان گاڑی چلا رہا ہو تو اس وقت کہلائے گا یہ ڈرائیور بن گیا ہے. لیکن اگر کوئی اتفاق سے تھوڑی دیر گاڑی چلا لے میدان میں تو اس کو ڈرائیور نہیں کہیں گے، کیونکہ ابھی تو وہ پریکٹس کر رہا ہے. چلا لینا الگ بات ہے، لیکن جب تک وہ مہارت پیدا نہیں ہوتی ہے تب تک وہ ڈرائیور نہیں کہلائے گا. اس کی مثال پچھلی مرتبہ عرض کی تھی کہ جو بادشاہ نے انعام رکھا تھا کہ ایک نشان کے اوپر کوئی تیر مار دے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو سلطنت دی جائے گی اور بیٹی سے شادی کی جائے گی. وہ جنگل سے نکل کر ایک لڑکا اچانک سے مار دیتا تو اچانک سے کوئی تیر لگ جانا یہ مہارت نہیں، اتفاقی طور پر ہو گیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مہارت کی وجہ سے واجبات اور حرام اس کی پابندی ہو جائے. دوسری طرف کسی کے پاس مہارت ہو لیکن اس کے باوجود اپنی مہارت کی طرف توجہ نہیں دے، لاپرواہی کرے اور واجبات کو انجام نہیں دے رہا، حرام سے بچ نہیں رہا، مہارت ہے لیکن اس کے باوجود انجام نہیں دے، پھر بھی وہ عادل نہیں کہلائے. اس کی مثال ہے کہ ایک کھلاڑی کرکٹ کا مثلا میاں داد جو ہے اپنے زمانے کا ایک بہترین کرکٹر تھا، بہترین بیٹسمین تھا، لیکن اس کے باوجود مہارت اس میں پیدا ہو گئی ہے
لیکن اس کے باوجود اگر وہ لاپرواہی کرے اور لاپرواہی کرنے کے بعد وہ جلدی سے آؤٹ ہو جاتا ہے، جلدی سے خراب ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ کھلاڑی کہلائے گا لیکن عادل نہیں کہلائے گا۔ عادل کے لیے مہارت بھی ہونا ضروری ہے، اور مہارت کے بعد واجبات کی پابندی کرنا اور حرام سے بچنا، اتنی ذمہ داری سے کام کرنا بھی ضروری ہے۔ دونوں کو نبھانا ضروری ہے، خالی واجبات و حرام بھی کافی نہیں، خالی مہارت بھی کافی نہیں، دونوں کو جمع کریں گے تب عدالت پیدا ہوگی۔ ہاں، عدالت آ جانے کے بعد یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، بلکہ عادل ہونے کے باوجود بھی انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ گناہ ہونا عدالت کے منافی نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو گیا، جیسے ایک ماہر جو ہے ڈرائیور ہے، ماہر ڈرائیور ہونے کے باوجود جو اسے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ماہر ہو تو ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو۔ اسی طرح عادل ماہر گناہوں سے بچنے کا، لیکن اس کے باوجود کبھی اس سے گناہ صادر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عادل ہے تو گناہ ہونے کے بعد فوراً اپنی خطا کو ریئلائز کرے گا اور فوراً توبہ کرے گا، پشیمان و نادم ہوگا، تو اس کی عدالت پھر دوبارہ آ جائے گی۔ یہ جو ہے، اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے باوجود پشیمان نہیں ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، پشیمان نادم نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے اس کے اندر وہ ابھی جذبہ و ملکہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر جذبہ اور ملکہ ہوگا، مہارت ہوگی، تو ضرور وہ توبہ کر لے گا۔ بس عادل شخص بھی گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرے گا، جس سے اس کی عدالت دوبارہ پلٹ کر کے آ جائے گی۔ اگر آپ کے سامنے کسی عادل انسان نے گناہ انجام دیا، تو اس وقت اگر آپ کو اس کی عدالت پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے کہ اس نے بعد میں ہمارے سے دور ہو جانے کے بعد کہیں جا کر ضرور توبہ کی ہوگی، چاہے ہمارے سامنے توبہ نہیں کیے، لیکن اس کی عدالت اور اس کی عدالت کا یقین ہونا یا بھروسہ ہونا، اس کی وجہ سے ہمیں یقین و بھروسہ آ جاتا ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں جا کے توبہ کی ہوگی۔ کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ ذرا گناہوں کی پرواہ کرنے والا، وہ توبہ کر لیا کرتا۔ عادل آدمی، اس کو اگر پتہ چلے اور متوجہ ہو جائے تو فوراً جو ہے توبہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر اس کی عدالت پر آپ کو اتنا بھروسہ اور یقین ہے کہ وہ توبہ ضرور کرے گا، تو اس کے باوجود اس نے آپ کے سامنے گناہ کیا، لیکن اس کے باوجود اس کی عدالت پر چونکہ آپ کو یقین ہو کہ بھروسہ ہے کہ اس نے توبہ کی ہوگی، تو پھر بھی آپ اس کو عادل ہی سمجھیں گے، اگرچہ کہ آپ کے سامنے توبہ نہیں کی ہے۔ لیکن اگر بالفرض ایک عادل انسان ہے، اور عادل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عدالت، اس کے اوپر آپ کو اتنا بھروسہ نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں آ رہا کہ اس نے توبہ کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، تو ایسی صورت میں پھر اس کی عدالت واپس نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کے سامنے وہ توبہ نہ کرے یا کسی اطمینان بخش ذرائع سے آپ تک اطلاع نہ آئے کہ اس نے توبہ کی ہے، تب تک اس کی عدالت واپس نہیں آئے گی۔ اگر اس کی عدالت پر آپ کو اتنا بھروسہ نہیں آ رہا ہے تو پھر تو آپ کو خود آپ کے سامنے دیکھیں یا پھر کسی معتبر ذرائع سے آپ کو اس کی توبہ پتہ چلے، تب وہ توبہ مانی جائے گی اور عدالت واپس آئے گی، ورنہ عدالت نہیں مانی جائے گی۔ البتہ یہ کہ خود بعض علماء میں عدالت کے سلسلے میں کچھ چھوٹا موٹا اختلاف ہے، بس سرسری عرض کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں واجبات کی پابندی کرے، حرام سے بچے۔ بعض علماء کہتے ہیں گناہ صغیرہ و کبیرہ دونوں سے بچے۔ بعض علماء کہتے ہیں گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرے، اگر ایک دفعہ کسی سے گناہ صغیرہ ہو جائے تو اس سے اس کی عدالت نہیں جاتی ہے، دوسری مرتبہ بھی اسی کا اصرار کرے، دوسری مرتبہ اصرار وجود میں آ جاتا ہے، دوسری مرتبہ اصرار کرے گناہ صغیرہ پر، تو اس وقت اس کی عدالت چلی جائے گی، گناہ کبیرہ سے بھی چلی جائے گی، گناہ صغیرہ کے اصرار پر چلی جائے گی۔
آغا خمینی کا نظریہ یہ ہے کہ گناہ صغیرہ پر بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر انسان کی عدالت چلی جاتی ہے۔ آغا خوئی کہتے ہیں کہ صغیرہ و کبیرہ دونوں کے ذریعے سے انسان کی عدالت چلی جائے گی، فتویٰ ہے۔ یہ مختصر آپ کے سامنے چیزیں پیش کر رہے تھے۔ البتہ قدیم علماء کا نظریہ یہ بھی ہے کہ مروت کا خیال کریں، لیکن آج کل مراجع میں سے کوئی بھی اس کے قائل نہیں۔ خلاصہ یہ کہ مہارت ہو جس سے واجبات کی پابندی کرے، حرام سے بچے، اس کی وجہ سے اس کے اندر کہہ لگا ملکہ عدالت موجود ہے، اور ملکہ عدالت مجتہد کی شرائط 8 گانا میں سے ایک شرط عدالت ہے، 9ویں شرط عالمیت کی شرط ہے۔ اور اسی کے ساتھ ٹائم ختم ہو گیا، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ کسی شخص کے گناہ انجام دے رہا ہے اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ شخص انجام دے رہا ہے اور اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے توبہ کرنی ہے؟ اگر وہ عادل ہے اور اس کی عدالت پر آپ کو اطمینان آ رہا ہے کہ اس نے یقیناً توبہ کی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اطمینان نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ کے سامنے جب تک توبہ نہ کرے یا بھروسہ شخص کے ذریعے سے اطلاع نہ مل جائے تب تک اس کی عدالت واپس نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کتنی مرتبہ انسان توبہ کرے اور کتنی مرتبہ گناہ کرے۔ ایک تو مسئلہ یہ کہ اصرار بر صغیرہ 2 مرتبہ میں وجود میں آتا ہے، لیکن انسان عادل کو جتنی مرتبہ چاہے گناہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ فوراً توبہ کر لے۔ لیکن توبہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اس میں تعداد معین نہیں ہے، صرف یہ اس کا ارادہ ہو توبہ کرتے وقت کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور واقعاً یہ دل سے ارادہ ہے۔ اب وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو 1 بار 2 بار 3 بار آہستہ آہستہ انسان اس عدالت کے میدان میں ترقی کرتا ہے۔ اس کے لیے بھی پریکٹس کرنا پڑتی ہے۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔